الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ آدوشتا بیجا ذرا محفل سجی حضور دی آدوشتا بیجا ذرا محفل سجی حضور دی خوش قسمتا خوشیاں منا محفل سجی حضور دی خوش قسمتا خوشیاں منا محفل سجی حضور دی معزز سامعین محترم، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ آج کا میرا یہ بیان بہت ہی اہم ہے اور آپ لوگوں نے غور سے اس کو سننا بھی ہے اور سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ طالب بھائی آپ نے بھی غور کرنا ہے، حاجی اشفاق صاحب آپ نے بھی غور کرنا ہے، اور باجوہ صاحب آپ نے بھی غور کرنا ہے، اظہر بھائی آپ نے بھی غور کرنا ہے، محترمہ میڈم جی آپ نے بھی غور کرنا ہے۔ ختم نبوت ہمارا موضوع ہے۔ ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو عقل و نقل سے، یعنی عقل و نقل کی روشنی میں اس کو ہم اس کے ظاہر اور باہر سے سمجھ سکتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ معمولی علم والا، عقل والا، شعور والا ہر بندہ جو ہے اس کو بخوبی جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ قابل غور جملے ہیں میرے، ذرا غور کریں۔ اس دنیا میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اور رسول تشریف لائے وہ صرف نبی اور رسول تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی خاتم النبیین کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ ہر نبی جو تھا اپنے بعد میں آنے والے نبی کی خبر دیتا رہا کہ میرے بعد جو ہے فلاں نبی آئے گا۔ سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر یہ کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، صرف قیامت آئے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں خاتم النبیین کا تاج پہن کر دنیا میں آئے ہیں، صحرا باندھ کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ختم نبوت کے سلسلہ میں اللہ رب العزت کی ذات نے
قرآن مجید میں ایک آیت خاتم النبیین کے نام سے جو ہے وہ بھی بیان فرمائی، اور اس میں اللہ رب العزت کی ذات نے اس سارے مسئلے کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40، اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، میرا اور آپ کا مولا قرآن حکیم میں فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کے بارے میں بہتر علم رکھتا ہے۔ بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے پیارے محبوب ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے کہ دنیا والوں کو اپنے محبوب کا تعارف کرایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کو کہیں معمولی سمجھ کے نہ بیٹھ جانا، بلکہ یہ میرے رسول ہیں۔ حضور کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں میرے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور خاتم النبیین کی آپ کو ایسی شان دی گئی کہ اس سے قبل کسی نبی کو یہ شان حاصل نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ جو میں نے شانیں دی ہیں اپنے محبوب کو، رب نے کوئی ایسے تو نہیں شانیں دے دی، رب کے ہر کام میں، رب کی ہر بات میں، اس کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے باقی سارے انبیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نمایاں کیا ہے، فضیلت دی ہے آپ کو کہ آپ خاتم النبیین ہیں، کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو تو ہر چیز کی خبر ہے۔ یہ کو خاتم النبیین کی آیت کو ایسے تو نہیں ہو گئی، اللہ ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ تو خاتم النبیین کا ترجمہ یہ ہے نبیوں کو ختم کرنے والا، یعنی سب سے آخری نبی کو خاتم النبیین کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت جو ہے انتہا کو پہنچی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت انتہائی جو ہے وہ ملی ہے، گویا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور یہی مطلب ہے ختم نبوت کا۔ میرے پیارے دوستو، اسی
آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 100 یعنی 100 آپ لکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس بات پہ نص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اللہ کے آخری نبی ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اسی صفحہ میں مزید آپ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے، یعنی رب تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن حکیم میں اس بات کی خبر دی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ رب نے اس لیے خبر دی ہے کہ لوگ جان جائیں، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہے، لائر ہے، وہ دجال ہے، امپوسٹر ہے، وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ حافظ صاحب نے یہ اپنی تفسیر میں یہ بات جو ہے میں نے بیان کی لکھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف جلد 1 صفحہ 490 اس میں یہ حدیث جو ہے موجود ہے جو میں ابھی آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، جب کسی نبی کی وفات ہو جاتی تو دوسرا نبی جانشین مقرر ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے۔ وضاحت میں جاؤں گا اس حدیث کی تو کافی جو ہے نا وقت چاہیے، لیکن ایک دو جملے آپ کی نظر ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث کے طرف غور کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قیادت جو ہے انبیاء کیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا قیادت کرنا، حکومت کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ یہ تو وہ کام ہیں جو اللہ کے انبیاء جو ہیں کرتے رہے ہیں۔ آج کوئی بندہ اگر سیاست میں آ جائے، حکومت میں آ جائے تو لوگ کہتے ہیں یار اس کو نہیں چاہیے تھا، یہ عالم دین ہے، اس کا کام نہیں ہے۔ او بھائی، عالم دین اگر سیاست میں نہیں آئے گا، حکومت میں نہیں آئے گا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تخت پہ کیسے آئے گا؟ اور دوسری آپ نے بات یہ کی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء جو ہیں وہ ہوئے۔ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء ہوئے. یعنی آپ کے خلفاء نے جو ہے نظام حکومت قائم کیا ہے. تو اس لیے عالم دین کا سیاست میں آنا جو ہے کوئی بری بات نہیں ہے، آنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112 یعنی 112 میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا بے شک میری امت میں 30 بڑے کذاب ظاہر ہوں گے، ان میں سے ہر کوئی یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ساری طور پہ واضح کر دی کہ یعنی کہ جو آپ کے بعد نبوت کا گمان کریں گے وہ یہ سمجھ لیں کذاب ہیں، وہ لوگ جھوٹے ہیں، دغے باز ہیں، مکار ہیں، دھوکے باز ہیں. ان کا سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ جو ان کا دعوی نبوت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات فرما گئے، آپ نے فرمائی یہ بات کہ میں خاتم النبیین ہوں. اگر اس کے بعد کوئی دعویٰ کرتا ہے تو سمجھ لینا وہ مکار ہے، وہ جھوٹا ہے، دغا باز ہے. وہ پھر اس حدیث میں جو میں نے آیت پڑھی اس میں لفظ استعمال ہوا خاتم النبیین. اس حدیث میں اس کا معنی بھی موجود ہے. خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. جیسے حضور نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس خود متعین کر کے گئے تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی. اللہ تعالی آپ کا اور میرا ہم ناصر ہو. والسلام علیکم.